سورۃ الاعراف کا بقیہ حصہ سورۃ الانفال اور سورۃ البراۃ یعنی توبہ تلاوت کی گئی۔ اعراف ایک مقام ہے، اس کے بارے میں علماء مفسرین نے لکھا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ایسے لوگوں کو ٹھہرایا جائے گا جن کے اعمال میں کافی کمی کوتاہی تھی، اور یہاں تک کہ پھر آخر میں اللہ انہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ مقام اعراف وہ مقام ہے جہاں پر نہ جنت جیسی نعمتیں ہیں اور نہ جہنم جیسی سزائیں ہیں، ایک درمیانی اور معتدل جگہ ہے جہاں پر کفار کے بچوں کو ٹھہرایا جائے گا، یعنی یہ ان کی رہنے کی جگہ ہوگی۔ اس صورت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ نے 4 مرتبہ انسانیت کو یا بنی آدم کے الفاظ سے خطاب فرمایا ہے، اور اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کی ابتدا بھی قرآن کریم کی عظمت حقانیت سے ہوئی اور اس کی انتہا بھی قرآن سے ہوئی۔ ابتدا میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ کتاب اس لیے نہیں اتاری کہ اس کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہو جائے، آپ پر کوئی مشقت، کوئی بوجھ یا کوئی بار پڑ جائے، بلکہ اللہ نے اس لیے اتاری ہے کہ آپ اس کی اتباع کریں۔ جب آپ قرآن کریم کی اتباع کریں گے اور گزشتہ قوموں سے آپ عبرت حاصل کریں گے تو پھر اس کا فائدہ کل قیامت والے دن اس صورت میں ہوگا کہ اللہ آپ کے عملوں کو وزن عطا فرمائے گا، آپ کا پلڑا جھک جائے گا اور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور خدا نخواستہ اگر قرآن کریم کی اتباع نہیں کی اور دنیاوی خواہشات کے پیچھے چلتے رہے اور گزشتہ قوموں پر آنے والے عذاب سے ہم نے عبرت حاصل نہ کی تو پھر اس کا نقصان اس صورت میں ہوگا کہ کل قیامت والے دن جب اعمال نامے تولے جائیں گے تو پھر ہمارا نیکیوں کا پلڑا جو ہے یہ ہلکا ہو جائے گا اور ہم اپنی جان پر خسارہ اور اپنی جان پر ہلاکت اور اپنی جان کو بربادی میں ڈالنے والے ہوں گے۔ اس لیے اللہ پاک نے ان ساری چیزوں سے انسان کو آگاہ فرمایا کہ وہ دن آپ نے یاد رکھنا ہے اور اپنے آپ کو تباہی کے راستے پہ نہیں چڑھانا جس راستے پہ گزشتہ قومیں لگیں اور انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کی اور وہ قومیں تباہ و برباد ہو گئی۔ آخر میں اللہ پاک نے اس کا درمیان میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کو بھی بطور عبرت کے امت محمدیہ کے سامنے رکھا گیا، اور پھر اللہ پاک نے آخر میں قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ یہ بڑی عظمتوں والی کتاب ہے، یہ عام کتاب نہیں ہے، لہذا جب قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو تو پھر قرآن کریم کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ 2 چیزیں اللہ نے فرمائی ہیں، ایک توجہ کے ساتھ سننا ہے، پورے کان لگا کر سننا ہے، اور ایک خاموشی کے ساتھ سننا ہے۔ تو جب قرآن کریم اتر رہا تھا
تو مشرکین نے لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے توڑ نکالا کہ جب قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس وقت شور کرو تاکہ لوگ قرآن نہ سن پائیں اور لوگوں کے دل قرآن کی طرف مائل نہ ہو جائیں، تو اس لیے وہ لوگ شور کرتے، اور اللہ پاک نے اہل ایمان کو اس سے منع فرما دیا۔ یہ میرا کلام ہے، میری کتاب ہے، عظمتوں رفتوں والی یہ کتاب ہے، لہذا اس کے تقدس کا خیال کرنا ہے، رزق آداب کا خیال کرنا ہے، اور جب قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو تو پھر اس کو خاموشی کے ساتھ سننا ہے۔ اور اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تم اس کو خاموشی کے ساتھ سنو گے اور توجہ کے ساتھ سنو گے تو لعلکم ترحمون، پھر اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اور ان رحمتوں کو انسان اپنے جسم سے، اپنی روحانیت سے اس کو محسوس کرے گا۔ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حکم جو ہے نماز کے بارے میں بھی ہے اور غیر نماز کے بارے میں بھی ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہو تو پھر افضل یہ ہے کہ ہر اعتبار سے خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کو سنا جائے۔ سورۃ الانفال جو ہے، یہ انفال نفل کی جمع ہے، اور نفل کہتے ہیں ایک اپنی طرف سے ایک ایسی عبادت کو جو اللہ نے آپ پر فرض نہ کی ہو، لیکن آپ اپنی طرف سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ عبادت کرتے ہیں، جیسے نفل نماز بھی ہے، جیسے نفلی روزے بھی ہیں، جیسے جو ہے وہ نفلی حج بھی ہے۔ تو بعض مرتبہ یہ چیزیں انسان پر فرض ہوتی ہیں اور بعض مرتبہ فرض نہیں ہوتی، انسان اپنی طرف سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو ہے وہ نفلی عبادت کا اہتمام کرتا ہے۔ تو یہاں نفل سے مراد جو ہے یہ مال غنیمت ہے کہ اللہ پاک نے ان کو ایک ایکسٹرا مال جو ہے وہ عطا فرمایا۔ تمام مالوں میں سب سے بابرکت مال جو ہے اللہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو قرار دیا، اس لیے کہ مال غنیمت کا مال حاصل کرنے کے لیے انسان کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد صرف اور صرف اعلاء کلمت اللہ کا ہوتا ہے، اور اعلاء کلمت اللہ کے اس مقصد کے لیے انسان اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، اور اپنی جان کو اللہ کے حوالے کرنے، اللہ کے سپرد کرنے کے لیے وہ میدان عمل میں کود پڑتا ہے۔ تو اس صورت میں اللہ نے غزوہ بدر کا ذکر فرمایا، اور غزوہ بدر جو ہے یہ پہلا غزوہ ہے اور اسلام کا پہلا معرکہ ہے۔ ایک طرف دو لشکر تھے اور ایک طرف مسلمانوں کا ایک لشکر تھا، اور اس ایک لشکر کی جو اللہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ کافروں کا جو لشکر تھا وہ اہل ایمان کے لشکر سے 3 گنا زیادہ بڑا تھا، اور پھر ان کے پاس جنگی ساز و سامان بھی تھا، ان کے پاس اسلحہ بھی تھا، اور یہاں تک کہ ابو جہل مکہ سے اپنے ساتھ گانے والی اور ناچنے والی باندیاں بھی ساتھ لے کے آیا تھا کہ ہم کامیاب ہوں گے، فتح یاب ہوں گے، اور ہم وہاں پر ایک جشن منائیں گے۔ لیکن وہی ہوتا ہے جو اللہ کرتا ہے، اللہ کی تدبیر ساری تدبیروں پر بھاری ہے۔ وہ کوئی منصوبے بنا رہا تھا اور اللہ کا منصوب اور اللہ کی تدبیر کچھ اور تھی۔ یہاں پہ جو اللہ نے اس پس منظر کو بیان فرمایا ہے وہ یہ بھی تھا کہ جب اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی تو صحابہ کے 3 گروہ ہو گئے۔ تو ایک گروہ نے یہ کہا کہ چونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھے، لہذا یہ مال غنیمت ہمیں ملنا چاہیے۔ دوسرے نے یہ کہا کہ ہم نے کفار کا پیچھا کیا، ان کو ہم نے بھگایا اور ہم لڑے، لہذا ہمیں ملنا چاہیے۔ اور تیسرے فریق نے یہ کہا کہ چونکہ مال غنیمت کو ہم نے سمیٹا ہے لہذا ہمیں ملنا چاہیے۔ تو اب صحابہ جیسی پاک نفوس ان کے ذہنوں میں یہ خیال آنا اور مال کی محبت
کے بارے میں کچھ سوچ لینا، اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی، اور اللہ نے قرآن کریم کی ان آیات کو اتار کے یہ ضابطہ بنا دیا کہ یہ جو مال غنیمت کا ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، لہذا اللہ اور اللہ کا رسول اس مال غنیمت کو جس طرح تقسیم فرمائیں گے اسی طرح لوگ اس پہ راضی ہو جائیں گے۔ تو جب یہ آیت اتری فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، تو صحابہ یہ سمجھ گئے کہ ہماری جو ایک نیت تھی، ارادہ تھا، یہ بہتر نہیں تھا کہ ہمارے دل میں یہ مال کی محبت پیدا ہو گئی۔ اللہ پاک نے فوراً صحابہ کی اصلاح فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اور آپس میں جو ہے کم از کم اس مال کی وجہ سے اس طرح کی ناچاکی یا میل کا آ جانا یہ آپ کی شایان شان نہیں ہے، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہاں پر مال غنیمت کی تقسیم کی وضاحت فرما دی۔ اس میں اللہ پاک نے چونکہ جہادی صورت ہے، اس کا سبب بھی ایک مارکا اور ایک غزوہ بنا، لہذا اس میں اللہ پاک نے اہل ایمان کو، مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔ ایک ہوتا ہے ترغیب دینا، یہاں پہ اللہ نے تاکید فرمائی ہے کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اپنی استطاعت کے مطابق کفار کے ساتھ جنگ کے لیے تیار رہیں۔ کافر اگر وہ تیاری کر رہا ہے تو مسلمانوں کو کبھی بھی کسی محاذ پہ بھی، کسی زمانے میں بھی اس سے غفلت برتنا یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ جس طرح کی تیاری کافر کر رہے ہیں مسلمان بھی اسی طرح کی تیاری کرے۔ اس زمانے میں گھوڑے تھے، اونٹ تھے، اس طرح کی چیزیں تھی، تو اب جدید زمانے میں سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، تو جس طرح کافر تیاری کر رہے ہیں مسلمانوں کو بھی ان کا توڑ نکالنا، اور مسلمانوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اسی طرح کی تیاری کریں جس طرح کی تیاری کافر جو ہے یہ کر رہے ہیں۔ اس میں اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو یہ حکم دیا ہے کہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل ایمان کو قتال پر ابھاریے، یعنی مسلمانوں کو جہاد کی تاکید فرماتے رہیں، اور اتنی تاکید فرمائیں کہ اہل ایمان جہاد کے لیے تیار ہو جائیں، قتال کے لیے تیار ہو جائیں، کہیں وہ دنیا کی محبت میں اتنے پختہ نہ ہو جائیں کہ وہ جہاد کو چھوڑ دیں۔ جب انسان جہاد کو چھوڑتا ہے، مسلمان جہاد کو چھوڑتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو ذلت سے نہیں بچا سکتی۔ پھر مسلمان جو ہے اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم ذلہ، تو قرآن کریم کی 450 آیات اس بات پر شاہد ہیں، اور یہ دلائل اور براہین ہیں جس میں اللہ نے جہاد اور قتال کا ذکر فرمایا۔ اور نبی علیہ السلام کی تمام احادیث میں، جو حدیث کی کتابیں ہیں اس میں کتاب الجہاد ہے، کتاب السیر ہے، کتاب المغازی ہے، جس میں غازیوں کا ذکر ہے، جہاد کا ذکر ہے، تو اس میں گویا اس بات کی طرف تاکید ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کے اندر جذبہ جہاد رہے، جس زمانے میں جس وقت بھی ان کو جہاد کے لیے پکارا جائے تو وہ فوراً لبیک کہتے ہوئے میدان عمل میں کود پڑے، اس لیے کہ اہل ایمان اس مرنے کو اپنے لیے دنیا کی سب سے بڑی کامیابی سمجھتا ہے، اور جب یہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو یہ اس کی زبان پہ اللہ ان الفاظ کو جاری فرما دیتا ہے، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بے جنت میں جانے کا سب سے آسان راستہ اور سب سے سیدھا راستہ اور سب سے جلدی جو راستہ ہے وہ جہاد کا راستہ ہے۔ ادھر ایک مجاہد کا خون گرا، اللہ پاک نے ادھر جنت کے دروازے کھول دیے، اور کل قیامت کا دن ہوگا جب سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ پاک اہل جنت سے پوچھے گا، سوال کرے گا۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اہل جنت میں سے شہداء اٹھیں گے، اور جب اللہ ان سے پوچھے گا کہ بھئی جنت کی ساری نعمتیں آپ کو مل چکی ہیں، مزید کوئی اور نعمت، تو یہ مجاہدین اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور فرمائیں گے یا اللہ ہماری چاہت یہ ہے، ہماری خواہش یہ ہے کہ
کہ اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، ہم پھر تیرے راستے میں جہاد کریں، اور اس وقت جہاد کرتے ہوئے ہمیں جو سکون اور اطمینان اور وہ جو خون کے فوارے ہمارے جسم سے جو ہے وہ گر رہے تھے، ٹپک رہے تھے، اس وقت ہمیں جو اللہ پاک آپ نے سکون عطا فرمایا تھا، وہ سکون تو آج اس جنت میں بھی نہیں ہے۔ ہماری چاہت یہ ہے کہ اللہ ہمیں دوبارہ واپس دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم جا کے جہاد کریں، قتال کریں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی عظمت اور مجاہدین کا یہ بیان فرمایا کہ ان کا شوق، ان کی تڑپ، ان کی لگن، تو اس میں اللہ پاک نے خصوصی طور پر جہاد کا ذکر فرما کے ایمان والوں کے ضمیر کو بیدار کیا ہے کہ آپ کی ترقی، آپ کا عروج اسی میں ہے کہ آپ جہاد کے لیے تیار رہیں، اور کافروں کے لیے آپ گویا ہر وقت مستعد رہیں، آپ تیاری کرتے رہیں، ساز و سامان جمع کرتے رہیں، اور جب وقت آئے اور جب ضرورت پیش آئے تو اس وقت اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ جذبہ جہاد اور شوق شہادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔